السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ہوپ سو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی تو فرینڈس، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول آب حیات؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، لائک اور شیئر لازمی کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کس سٹی سے سن رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے ناول کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہو۔ امامہ کو کئی سال پہلے کی اس کی ریش ڈرائیونگ یاد تھی۔ زندگی کی قدر ہو گئی ہے اب، اس نے سالار سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری وجہ سے احتیاط کر رہا ہوں۔ وہ بول نہیں سکی۔ خاموشی کا ایک اور وقفہ آیا۔ وہ شہر کی حدود سے باہر نکل آئے تھے اور سڑک پر دھند محسوس ہونے لگی تھی۔ یہاں دھند گہری نہیں تھی لیکن موجود تھی۔ کبھی دوبارہ سفر کیا اکیلے اس روڈ پر؟ امامہ نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ موٹر وے سے جاتا ہوں اب، اگر گاڑی میں جانا چاہوں تو۔ بس ایک بار آیا تھا کچھ ماہ پہلے، وہ کہہ رہا تھا، جب پاپا نے مجھے تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ دیا۔ کیا رات تھی! وہ جیسے تکلیف سے کہہ رہا اور پھر ہنس پڑا۔ امید تھی جس کو اس رات میں نے مجسمے فنا ہوتے دیکھا۔ سمجھ میں آیا مجھے کہ تب اس رات تم کس حالت سے گزری ہوگی۔ اذیت سے بہت زیادہ، موت سے ذرا کم، لیکن تکلیف اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے وہ جو کچھ اس تک پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچ رہا تھا۔ اس کانچ سے وہ بھی گزری تھی۔ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ گردن سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سارا راستہ بس یہی سوچتا رہا کہ میں اب کیا کروں گا میں زندگی میں۔ سوچ رہا تھا، اللہ نے مجھے ضرورت سے زیادہ زندگی دے دی ہے۔ تمہارے ساتھ برا کیا تھا، برا تو ہونا ہی تھا میرے ساتھ۔ یاد ہے نا میں نے تمہارے ساتھ سفر میں کیسی باتیں کی تھی؟ اس نے عجیب سے انداز میں ہنس کر ایک لمحے کے لیے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر سالار نے نظریں چراتے ہوئے گردن سیدھی کر لی۔ سفر پھر خاموشی سے طے ہونے لگا تھا۔ وہ تعلق جو ان کے بیچ تھا وہ جیسے خاموشی کو بھی گفتگو بنا رہا تھا۔ لفظ اس وقت خاموشی سے زیادہ معنی نہیں ہو سکتے تھے۔ امامہ بھی گردن سیدھی کر کے سڑک کو دیکھنے لگی۔ دھند اب گہری ہو رہی تھی، جیسے وہ سڑک پر نہیں بلکہ اپنے ماضی کی دھند میں داخل ہو رہے تھے۔ گہری، معدوم نہ ہونے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والی گہری دھند، کیا کیا اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی۔ لیکن جو کچھ تھا وہ اوجھل ہو گیا تھا، فراموش نہیں ہوا تھا۔ سیل فون کے رنگ ٹون نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ سیل پر سکندر کا نمبر چمک رہا تھا۔ سالار ہنس پڑا۔ امامہ اس کی بے مقصد ہنسی کو نہیں سمجھی۔ ہیلو، سالار نے کال ریسیو کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ اسے حیرت تھی، سکندر عثمان کی کال اتنی دیر سے نہیں آنی چاہیے تھی۔ شاید ڈرائیور نے ان کے گھر پہنچنے پر ہی انہیں سالار کے ایڈونچر کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ سالار نے آواز کچھ کم کر دی تھی۔ جو کچھ سکندر اسے فون پر کہہ رہے تھے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ امامہ تک پہنچے۔ جی وہ اب تابعداری سے کہہ رہا تھا۔ سکندر اس پر بری طرح برس رہے تھے، اور کیوں نہ برستے۔ وہ انہیں بے وقوف بنانا جیسے سالار کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور یہ احساس سکندر کے غصے میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے طیبہ کے پرس میں پڑا اپنا سیل جس پر ڈرائیور کی مسڈ کالز دیکھی تھی، اور اس سے بات کر کے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے تھے۔ بائی روڈ لاہور جانا تھا۔ اس وقت ان کے لیے اس کی حماقت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ تھا، لیکن اس نے جتنے اطمینان سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی وہ ان کے لیے زیادہ اشتعال انگیز تھا۔ اب غصہ ختم کر دیں پاپا، ہم دونوں بالکل محفوظ ہیں اور آرام سے سفر کر رہے ہیں، اس نے بالآخر سکندر سے کہا۔ تم ظفر کو دھمکیاں دے کر گئے تھے کہ وہ مجھے انفارم نہ کرے۔ دھمکی؟ میں نے ایک مؤدبانہ درخواست کی تھی اس سے کہ وہ آپ کو فی الحال انفارم نہ کرے۔ آپ ڈنر چھوڑ کر خواہ پریشان ہوتے، وہ بڑی رسانیت سے ان سے کہہ رہا تھا۔ میری دعا ہے سالار کہ تمہاری اولاد بالکل تمہارے جیسی ہو اور تمہیں اتنا ہی خوار کرے جتنا تم ہمیں کرتے ہو، پھر تمہیں ماں باپ کی پریشانی کا احساس ہوگا۔ وہ ہنس پڑا۔ پاپا اس طرح کی باتیں کریں گے تو میں اولاد ہی پیدا نہیں کروں گا۔ امامہ نے اس کے جملے پر چونک کر اسے دیکھا۔ پاپا دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد جلد پیدا ہو۔ امامہ کو چونکتے دیکھ کر سالار نے فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ بے اختیار سرخ ہوئی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس طرح کی دعا کا کون سا وقت اور طریقہ ہے۔ دوسری طرف سکندر فون پر اس کا جملہ سن کر کچھ بے بسی سے ہنس پڑے تھے۔ ان کا غصہ کم ہونے لگا تھا۔ کئی سالوں کے بعد انہیں سالار سے اس طرح بات کرنا پڑی تھی۔ وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر کو اپنے حدود اربع کے بارے میں بتا کر
سالار نے فون بند کر دیا۔ پاپا ناراض ہو رہے تھے۔ امامہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خوش ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے جواباً کہا۔ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ امامہ نے جیسے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ کیونکہ اگر میں سچ بولوں تو لوگ مجھے وہ نہیں کرنے دیتے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ کمال کی منطق تھی اور بے حد سنجیدگی سے پیش کی گئی تھی۔ چاہے تمہارے جھوٹ سے کسی کو دکھ پہنچے۔ میرے جھوٹ سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا بلکہ غصہ آتا ہے۔ اسے سمجھانا بیکار تھا۔ وہ سالار تھا۔ وہ اب اندازہ لگا سکتی تھی کہ سکندر نے اسے فون پر کیا کہا ہوگا۔ رات کے تقریباً پچھلے پہر وہ سروس اسٹیشن پر پہنچے تھے۔ یہ جگہ یاد ہے تمہیں؟ سالار نے گاڑی روکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امامہ نے دھند زدہ اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ لائٹس دھند اور اندھیرے کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھیں۔ نہیں، اس نے سالار سے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے رک کر نماز پڑھی تھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ نیچے اتر آیا۔ امامہ نے قدرے حیران نظروں سے اس جگہ کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا۔ اب وہ اسے کسی حد تک شناخت کر پا رہی تھی۔ وہ بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ ایک کپ کپی اس کی جسم میں دوڑی۔ وہ آج بھی ایک سویٹر اور چادر میں ملبوس تھی۔ وہ کمرہ بدل چکا تھا جہاں انہوں نے بیٹھ کر چائے پی تھی، چائے اور چکن برگر۔ سالار نے کرسی پر بیٹھے ہوئے اس آدمی سے کہا جو جمائیاں لیتے ہوئے انہیں اندر لے کر آیا تھا اور اب آرڈر کے انتظار میں کھڑا تھا۔ امامہ اس کے آرڈر پر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اب کھا لو گے؟ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکرا دیا۔ لاسٹ ٹائم ہم وہاں بیٹھے تھے، تم نے وہاں نماز پڑھی تھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کمرے کی مختلف اطراف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو یاد نہیں تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ ٹیبلز اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ فجر کی اذان میں ابھی بہت وقت تھا اور فی الحال اس جگہ پر کام کرنے والے چند آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب اس جگہ پر چائے اور برگر اتنے برے نہیں تھے جتنے یہ اس وقت تھے۔ پریزنٹیشن بھی بہت بہتر تھی، لیکن ان دونوں میں سے کوئی نہ ذائقے کو دیکھ رہا تھا نہ پریزنٹیشن کو۔ دونوں اپنے اپنے ماضی کو زندہ کر رہے تھے۔ یہ چند گھونٹ اور چند لقموں کی بات نہیں تھی، زندگی کی بات تھی جو نہ جانے ریل کی پٹڑیوں کی طرح کہاں سے کہاں گزر کر ایک اسٹیشن پر آ کر لے آئی تھی۔ وہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں ان پٹڑیوں کا کانٹا بدلا تھا، دور قریب ایک دوسرے میں مدغم اور اب ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس راستے پر کچھ نئی یادیں بنی تھیں۔ ان کی شادی کے بعد سڑک کے راستے ان کا پہلا سفر، اور اس نئی یادوں نے پرانی یادوں کو دھندلانے کے عمل کا آغاز کر دیا تھا۔ ٹیبل پر بل کے پیسے رکھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امامہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ امامہ، وہ پسٹل کہاں ہے؟ وہ عمارت سے باہر آتے ہوئے اس کی سوال پر چونکی۔ اسے کیا یاد آیا تھا، وہ ہنس پڑی۔ ابو کے پاس ہے، اس نے سالار سے کہا۔ تم واقعی چلا سکتی تھی؟ سالار نے پتہ نہیں کیا یقین دہانی چاہی۔ ہاں، امامہ نے سر ہلایا۔ لیکن اس میں گولیاں نہیں تھی۔ وہ اس کے اگلے جملے پر بے اختیار ٹھٹکا۔ میرے پاس بس پسٹل ہی تھا، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں دھول اس نے جھونکی تھی یا اللہ نے، وہ اندازہ نہیں کر سکا۔ اس پسٹل نے اسے جتنا شوق اور غصہ دلایا تھا، اگر اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ بلٹس کے بغیر تھا تو سالار اس دن امامہ کو پولیس کے ہاتھوں ضرور اریسٹ کروا کر آتا۔ وہ پسٹل ہاتھ میں لیے کیوں اتنی پراعتماد نظر آئی تھی اسے، یہ اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ تم ڈر گئے تھے؟ امامہ ہنس رہی تھی۔ نہیں، ڈرا تو نہیں تھا مگر شاکڈ رہ گیا تھا۔ تم سارا راستہ روتی رہی تھی۔ میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم مجھ پر پسٹل نکال لو گی۔ تمہارے آنسوؤں نے دھوکہ دیا مجھے، وہ اب کچھ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اگلے 2-3 دن تک اسلام آباد کے ٹرانس میں ہی رہی۔ وہ وہاں جانے سے کتنی خوف زدہ تھی، اب وہ خوف یکدم ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اب اسلام آباد کے اگلے دورے کی منتظر تھی۔ اس گیسٹ روم کی کھڑکی میں کھڑے سارا دن کس کو کس وقت دیکھا تھا، وہ اگلے 2-3 دن سالار کو بھی بتاتی رہی، اور تیسرے دن اس کی تان ایک جملے پر آ کر ٹوٹی تھی۔ سالار، ہم اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے۔ سالار بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ ای میلز کرنے میں مصروف تھا۔ جب امامہ نے اس سے پوچھا، وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس سے صرف اسلام آباد کی ہی باتیں کر رہی تھی، اور سالار بے حد تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کا جواب بھی دے رہا تھا۔ نہیں، اپنے کام میں مصروف سالار نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میری جاب یہاں ہے۔
تم جاب بدل لو۔ نہیں بدل سکتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں اسلام آباد میں نہیں رہ سکتی۔ اس بار سالار نے بالآخر اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بہت سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں وہاں رہ لوں گی، تم ویکینڈ پر آ جایا کرنا۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ مذاق نہیں تھا۔ میں ہر ویکینڈ پر اسلام آباد نہیں جا سکتا، اس نے بہت تحمل سے اسے بتایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ سالار دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو تم مہینے میں ایک دفعہ آ جایا کرو۔ وہ اس کے جملے سے زیادہ اس کے اطمینان پر ٹھٹکا تھا۔ بعض دفعہ میں مہینے میں ایک بار بھی نہیں آ سکتا، اس نے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، یعنی تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ وہ ای میلز کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے احساسات کو اتنی صفائی سے کام دے گیا۔ پاپا اور ممی اکیلے ہوتے ہیں وہاں۔ اس سالار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ وہاں اکیلے نہیں ہوتے، عمار اور یاسر ہوتے ہیں ان کے پاس۔ وہ دونوں آج کل پاکستان سے باہر ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاپا اور ممی بڑی سوشل لائف گزارتے ہیں۔ ان کو تمہاری سروسز کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی مجھے ہے، سالار نے بہت سنجیدگی سے اس سے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کی گود میں پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتی رہی، پھر بڑبڑائی، میں اسلام آباد میں خوش رہوں گی۔ یعنی میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ وہ جزبز ہوا۔ وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ وہ بالآخر صاف صاف اپنی ترجیحات بتا رہی تھی۔ پاپا ٹھیک کہتے تھے، مجھے تمہیں اسلام آباد نہیں لے کر جانا چاہیے تھا، ماں باپ کی بات سننی چاہیے۔ وہ بے اختیار پچھتایا۔ دیکھو، اگر میں تمہیں اسلام آباد بھیج دیتا ہوں تو کتنی دیر رہ سکتی ہو تم وہاں؟ ہمیں اگلے سال پاکستان سے چلے جانا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے کی ایک اور کوشش کر رہا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، تم پاکستان تو آیا کرو گے نا؟ سالار کا دل خون ہوا۔ زندگی میں آج تک کسی نے اس کی ذات میں اتنی عدم دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ خبردار، آئندہ میرے سامنے تم نے اسلام آباد کا نام بھی لیا اور اپنے احمقانہ مشورے اپنے پاس رکھو۔ اب میرا دماغ چاٹنا بند کرو اور سو جاؤ۔ وہ بری طرح بگڑا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ بے حد خفگی کے عالم میں بیڈ روم سے نکل گیا تھا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے۔ اس وقت اسے واقعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اپنے ماں باپ کی محبت میں وہ کتنے احمقانہ انداز میں سوچنے لگی تھی۔ لائٹس آف کر کے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار اب سالار کا خیال آ رہا تھا۔ چند لمحے لیٹے رہنے کے بعد وہ یکدم اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ وہ لاؤنج کا ہیٹر آن کیے قریب پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ٹھٹکا تھا۔ اب کیا ہوا؟ امامہ کو دیکھتے ہی اس نے بے حد خفگی سے کہا۔ کچھ نہیں، میں تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ وہ اس کے سختی سے پوچھنے پر کچھ جزبز ہوئی۔ کافی بنا دوں تمہیں؟ وہ مصالحانہ انداز میں بولی۔ مجھے ضرورت ہوگی تو میں خود بنا لوں گا، وہ اسی انداز میں بولا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ کہے بغیر اس نے سالار کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ یہ ندامت کا اظہار تھا۔ سالار نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتا رہا۔ لیکن یہ بڑا مشکل تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اس کے اتنے قریب بیٹھی اور وہ اسے نظر انداز کر دیتا اگر صرف اس کی بیوی ہوتی۔ یہ امامہ تھی۔ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیاں تھمنے لگیں۔ پھر اس نے گہرا سانس لے کر وہ بڑبڑایا۔ اب اس طرح بیٹھو گی تو میں کام کیسے کروں گا؟ تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ امامہ نے برا مانا۔ میں تمہیں جانے کا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے اس کا سر چوما۔ وہ بہت احمقانہ بات کہی تم نے مجھے۔ ایسے ہی کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنی بدتمیزی کرو گے میرے ساتھ۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بدتمیزی؟ کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ تمہیں ایکسکیوز کرنا چاہیے جو کچھ تم نے مجھ سے کہا۔ وہ سمجھا وہ ندامت کا اظہار کرنے آئی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ امامہ نے بے حد خفگی سے اس کے کندھے سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے اس سے کہا، اب میں ایکسکیوز کیا کروں تم سے؟ سالار نے اس کی اٹھی ہوئی ٹھوڑی دیکھی۔ کیا مان تھا، کیا غرور تھا، جیسے وہ اس سے یہ تو کروا ہی نہیں سکتا تھا۔ ایکسکیوز کیوں کروں تم سے؟ حفاظ سی آنکھوں اور اٹھی ٹھوڑی کے ساتھ وہ پھر پوچھ رہی تھی۔ سالار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جھک کر اس کی ٹھوڑی کو چوما۔ یہ مان اسے ہی رکھنا تھا۔ وہ اس کا سر جھکا دیکھنے کا خواہشمند نہیں تھا۔ نہیں، تم سے ایکسکیوز کروا کر کیا کروں گا میں؟ وہ بے حد نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو دوبارہ چومتے ہوئے بولا۔ امامہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ کیا غرور تھا جو اس کی آنکھوں میں جھلکا تھا۔ ہاں، وہ کیسے اس سے یہ کہہ سکتا تھا؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے سالار سے کہا، اچھا اب تم ایکسکیوز کرو مجھ سے، کیونکہ بدتمیزی تم نے کی ہے۔ وہ بھی اطمینان سے مطابقت کر رہی تھی۔
وہ مسکرا دیا۔ وہ معترف سے اعتراف چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، سالار نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اب آئندہ تم یہ نہ کہنا کہ میں اسلام آباد کی بات نہ کروں۔ وہ بہت فیاضانہ انداز میں اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے بولی۔ سالار کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی تو سارا مسئلہ اسلام آباد کا تھا۔ اسے شاید یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ اسے وہاں نہیں لے کر جائے گا، اور وہ اسی خدشے کے تحت اس کے پاس آئی تھی۔ کیا انداز دلبری تھا! وہاں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، جو بھی تھا کسی کے طفیل تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ اس نے الجھ کر سالار کو دیکھا۔ کچھ نہیں، سالار نے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے بڑی نرمی اور محبت سے اسے اسی طرح گلے لگا کر اس کا سر چوما اور ماتھا، جس طرح وہ روز آفس سے آنے کے بعد دروازے پر اسے دیکھ کر کرتا تھا۔ گڈ نائٹ، وہ اب اسے خداحافظ کہہ رہا تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اپنی شال لپیٹتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ الوداعیہ انداز میں مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا۔ امامہ نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بہت دیر تک اس بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ یہ عورت جس مرد کی زندگی میں بھی ہوتی وہ خوش قسمت ہوتا، لیکن وہ خوش قسمت نہیں تھا۔ خوش قسمتی کی ضرورت کہاں رہ گئی تھی اسے؟ حبیب صاحب کی بیوی نے کئی چکر لگائے میرے گھر کے، ہر بار کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھی۔ آمنہ کے لیے کہتی تھی ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بس آمنہ کا رشتہ دے دیں۔ کہتی کیا تھی، بلکہ منتیں کرتی تھی۔ امامہ کے دفتر اپنے بیٹے کو بھی لے گئی ایک دن۔ بیٹا بھی خود آیا ماں کے ساتھ ہمارے گھر۔ بچپن سے پلا بڑا تھا میری نظروں کے سامنے۔ وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھا سر جھکائے، سرخ اینٹوں کے فرش پر نظریں جمائے، سیدہ اماں کی گفتگو پچھلے آدھے گھنٹے سے اسی خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس کی خاموشی سیدہ اماں کو بری طرح تپا رہی تھی۔ کم بخت، نہ ہوں نہ ہاں، کچھ بولتا ہی نہیں۔ مجال ہے ایک بار ہی کہہ دے کہ آپ نے اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کر کے بڑی میری عزت افزائی کی ہے، یا یہی کہہ دے کہ میں بہت گنوں والی ہے آپ کی بچی۔ وہ باتوں کے دوران مسلسل کھول رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا اور وہ امامہ کے ساتھ صبح باقی کا سامان ٹھکانے لگانے آیا تھا۔ وہ الیکٹرانکس اور دوسرے سامان کی کچھ چیریٹی اداروں میں بھجوانے کا انتظام کر کے آیا تھا۔ امامہ نے اس بار اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن سیدہ اماں کو ان دونوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سامان ان کے گھر نہیں کہیں اور بھجوایا جا رہا ہے۔ سپہر ہو رہی تھی اور وہ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہیں دھوپ میں صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ امامہ اندر کچن میں افطاری اور کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہیں آج افطاری وہیں کرنی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے سالار نے اپنا سویٹر اتار کر چارپائی کے ایک کونے پر رکھ دیا تھا۔ جینس کی جیب میں رکھا ایک رومال نکال کر اس نے چہرے پر آئی ہلکی سی نمی کو پونچھا۔ یہ امامہ کے رشتے کی چوتھی داستان تھی جو وہ سن رہا تھا۔ بیسن کو برتن میں گھولتے ہوئے امامہ نے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے سالار کو دیکھا۔ اسے اس پر ترس آیا۔ وہ کچن میں سیدہ اماں کی ساری گفتگو سن سکتی تھی، اور وہ گفتگو کس حد تک قابل اعتراض ہو رہی تھی وہ اس کا اندازہ کر رہی تھی۔ 3 دفعہ اس نے مختلف بہانوں سے سیدہ اماں کو آ کر ٹالنے کی کوشش کی، گفتگو کا موضوع بدلا، لیکن جیسے ہی وہ کچن میں آتی باہر صحن میں پھر وہی گفتگو شروع ہو جاتی۔ اونچا لمبا جوان ہے، قد تم سے کچھ آدھ فٹ زیادہ ہی ہوگا۔ حبیب صاحب کے بیٹے کا حلیہ بیان کرتے ہوئے سیدہ اماں نے مبالغے کی آخری حدوں کو چھو رہی تھیں۔ سالار کا اپنا قد 6 فٹ 2 انچ کے برابر تھا، اور آدھا فٹ ہونے کا مطلب تقریباً پونے 7 فٹ تھا، جو کم از کم لاہور میں پایا جانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اماں زیرہ نہیں مل رہا مجھے، امامہ نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے سیدہ اماں کو کہا۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا کہ وہ انہیں اندر بلا لیتی۔ ارے بیٹا، ادھر ہی ہے جدھر ہمیشہ رہتا ہے، زیرے نے کہاں جانا ہے؟ سیدہ اماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صحن میں چارپائی پر بیٹھے سالار نے جوتے اتار دیے۔ سویٹر کو سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ چارپائی پر چت لیٹ گیا۔ اندر سے امامہ اور سیدہ اماں کی باتوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن سالار نے ان آوازوں سے توجہ ہٹا لی۔ وہ سرخ اینٹوں کی دیوار پر چڑھی سبز پتوں والی بیلیں دیکھ رہا تھا۔ دھوپ میں اب کچھ ڈھلنے لگی تھی، مگر اس میں اب بھی تمازت تھی۔ برابر کے کسی گھر کی چھت سے چند کبوتر اڑ کر صحن کے اوپر سے گزرے۔ ان میں سے ایک کبوتر کچھ دیر کے لیے صحن کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے دھوپ میں ایسا سکون پایا تھا۔ دھوپ میں سکون نہیں تھا، زندگی میں سکون تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، پھر چند لمحوں کے بعد چونک کر آنکھیں کھولیں۔
وہ بڑے غیر محسوس انداز میں اس کے سر کے نیچے اپنے تکیے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے کچھ معذرت خوانا انداز میں کہا، گردن تھک جاتی اس طرح تمہاری۔ اس نے سالار کا سویٹر نکالتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر تکیہ سر کے نیچے لے لیا۔ وہ اس کا سویٹر طے کرتے ہوئے اپنے بازو پر ڈالتے اندر چلی گئی۔ ایسی ناز برداری کا کہاں سوچا تھا اس نے، اور وہ ایسی ناز برداری چاہتا بھی کہاں تھا اس سے۔ شادی کی خواہش تھی، وہ مل گیا تھا۔ کچھ اور ملتا نہ ملتا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ خون کہاں سے نکل رہا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکا، لیکن اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ ہتھیلیوں کو تکلیف اور خوف کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے جھک کر اپنے سفید لباس کو دیکھا۔ اس کا لباس بے داغ تھا، پھر ہاتھوں پر لگا ہوا خون اور جسم میں ہونے والی تکلیف وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں سے خون کے چند قطرے اس کی سفید قمیض کے دامن پر گرے۔ سالار، عصر کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ امامہ اس کے پاس کھڑی اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہی تھی۔ سالار نے چاروں طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ اس کی ہتھیلیاں صاف تھیں، اس کا سانس بے ترتیب تھا۔ امامہ اس کا کندھا ہلا کر چلی گئی تھی۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خواب تھا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ چارپائی پر بیٹھے اس نے خواب کو یاد کرتے ہوئے کچھ آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بہت عرصے کے بعد کوئی ڈراونا خواب دیکھ رہا تھا۔ صحن کی دھوپ اب ڈھل چکی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ عصر کی جماعت کا وقت نکل چکا تھا۔ اسے اب گھر میں ہی نماز پڑھنی تھی۔ اپنی جرابیں اتارتے ہوئے وہ خواب کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ امامہ تب تک اس کا سویٹر اور وضو کرنے کے لیے اندر سے چپل لے آئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اسے سویٹر دیتے ہوئے امامہ نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اسے کچھ سرخ لگا تھا۔ اس نے سالار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ بخار نہیں ہے، دھوپ میں سونے کی وجہ سے لگا ہوگا۔ سالار نے سویٹر پہنتے ہوئے اس سے کہا۔ امامہ کو وہ کسی گہری سوچ میں لگا۔ وہ اس ہفتے پھر اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر گیا، لیکن اس بار وہ رات کی فلائٹ سے واپس آ گئے تھے۔ پہلی کی طرح اس بار بھی وہ اسی ہوٹل میں رہے۔ سالار اپنے آفس میں مصروف رہا جبکہ وہ انیتا کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی۔ سالار سے اس کی دوبارہ ملاقات اسی طرح رات فلائٹ سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ کچھ چپ تھی، سالار نے نوٹس کیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس فلائٹ میں اس کے بینک کے کچھ غیر ملکی عہدیداران بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں ان کے ساتھ مصروف رہا۔ فلائٹ میں بھی وہ سیٹ بدل کر ان کے پاس چلا گیا۔ امامہ سے اس کی بات کرنے کا موقع ایئرپورٹ سے واپسی پر ملا تھا۔ کار پارکنگ میں بڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے امامہ سے پہلا سوال یہی کیا تھا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کس سے باتیں کروں؟ اپنے آپ سے؟ تم تو مصروف تھے، امامہ نے جواباً کہا۔ چلو اب بات کرو، سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ بس ٹھیک تھا۔ کہاں گئی تھی تم آج؟ اس نے سالار کو ان 2-3 جگہوں کے نام بتائے جہاں وہ انیتا کے ساتھ گئی تھی، مگر سالار کو اس کے انداز میں ایکسائٹمنٹ کا وہ عنصر اب نظر نہیں آیا تھا جو پچھلی بار تھا۔ تمہاری پے کتنی ہے سالار؟ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ فوری طور پر اس سوال کی وجہ اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نو کامنٹس۔ میں سیریس ہوں۔ میں بھی سیریس ہوں۔ میں شوہر ہوں تمہارا، لیکن بے وقوف نہیں ہوں۔ جس اپارٹمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں وہ تمہارا ذاتی ہے؟ اگلے سوال نے سالار کو اور حیران کیا تھا۔ وہ اب بھی بہت سنجیدہ تھی۔ نہیں، یہ رینٹڈ ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ سب کچھ؟ اپنے جواب پر اسے امامہ کے چہرے پر مایوسی اتنی صاف نظر آئی کہ وہ بھی یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ایسے ہی پوچھ رہی تھی، میں سمجھ رہی تھی تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ اب اسے کچھ سوچتی ہوئی لگی۔ سالار بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم نے مجھے جو پیسے دیے ہیں اس سے کوئی پلاٹ لے لیں۔ امامہ، کیا پرابلم ہے؟ سالار نے اس بار اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنا گھر تو بنانا ہی چاہیے نا ہمیں۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ تم انیتا کا گھر دیکھ آئی ہو؟ ایک دھماکے کی طرح سالار کو ایک خیال آیا تھا۔ انیتا کچھ عرصے تک اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والی تھی اور ان دنوں اس کے گھر کا انٹیریئر ہو رہا تھا۔ ہاں، امامہ نے سر ہلایا۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ بہت اچھا گھر ہے نا اس کا؟ وہ اب سالار سے کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بہت اشتیاق تھا۔ ہاں اچھا ہے، سالار نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ 4 کنال پر محیط انیتا کے گھر کو کراچی کے ایک معروف آرکیٹیکچر نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کے برے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تم نے سوئمنگ پول کی بورڈ دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے کافی مہینے پہلے اس کا گھر دیکھا تھا، تب انٹیریئر شروع نہیں ہوا تھا۔ ویسے سوئمنگ پول میں بورڈ کا کیا کام؟ اصلی والی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، لکڑی کی لگتی ہے، لیکن کسی اور مٹیریل کی ہے۔
उस पर एक छोटी सी विंड मिल है और वो हवा से उस सारे स्विमिंग पूल में हरकत करती रहती है। वो मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखता, उसकी बात सुनता रहा। वो उसे उस कश्ती की एक एक चीज़ बता रही थी। अनीता ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, उसके खामोश होने पर सालार ने कहा। क्यों? वो चौंकी। मेरी शादी के तीसरे ही हफ्ते मेरी बीवी को अपना घर दिखा दिया, वो बड़बड़ाया। कहीं ज़मीन खरीद लेते हैं ना सालार। इमामा ने उसकी बात नज़रअंदाज की। इमामा, मेरे पास 2 प्लॉट हैं, पापा ने दिए हैं। इस्लामाबाद में तो घर बनाना इतना बड़ा मसला नहीं है, जब बनाना होगा बना लेंगे। सालार ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। वही एकदम पुरजोश हुई। कितने बड़े प्लॉट हैं? 10-10 मरले के हैं बस। कम से कम 1-2 कनाल तो होना चाहिए। वो मायूस सी हुई थी। हाँ, 10 मरले कम है, 2 कनाल तो होना ही चाहिए, सालार ने तायद की। नहीं, 2 ना हो, 1 ही हो जाए, 1 भी बहुत है। उसमें एक सब्जियों का फार्म बनाएंगे, जानवर भी रखेंगे, एक समर हाउस बनाएंगे, एक गज़ेबो बनाएंगे और एक फ़िश फार्म भी बना लेंगे। सालार को लगा इमामा को जगह का अंदाज़ा करने में गलती हुई थी। 1 कनाल में ये सब कुछ नहीं बन सकता इमामा, उसने मध्यम आवाज़ में उससे कहा। वो चौंकी। लेकिन मैं तो एकड़ की बात कर रही थी। वो चंद लम्हे भौंचका सा रह गया। इस्लामाबाद में तुम्हें एकड़ ज़मीन कहाँ से मिलेगी? चंद लम्हों के बाद उसने संभल कर कहा। इस्लामाबाद से बाहर तो मिल सकती है। इमामा संजीदा थी। फिर तुम घर न कहो, ये कहो कि फार्म हाउस बनाना चाहती हो। नहीं, फार्म हाउस नहीं, एक बड़ी सी खुली सी जगह पर एक छोटा सा घर, जैसे कोई वादी, उस तरह की वादी में घर। पापा का भी एक फार्म हाउस है, कभी कभार जाते हैं हम लोग, तुम्हें भी ले जाऊंगा वहाँ। सालार ने उसे फिर टाला। मैं फार्म हाउस की बात नहीं कर रही, असली वाले घर की बात कर रही हूँ। इमामा अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। जिस तरह मेरा प्रोफेशन है मामा, इसमें मैं फार्म हाउस या शहर से बाहर रिहाइश रखना अफोर्ड नहीं कर सकता। कम से कम जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक मुझे बड़े शहरों में रहना है, और बड़े शहरों में अब बहुत मुश्किल है एकड़ ज़मीन शहर के अंदर कोई घर बनाना। ये तुम्हारे इन रोमांटिक नॉवेल्स में हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। जो चीज़ मुमकिन और प्रैक्टिकल है वो ये है कि चंद सालों के बाद कोई लग्जरी फ्लैट ले लिया जाए, या 2-4 कनाल का कोई घर बना दिया जाए, या चलो 5-6 कनाल भी हो सकता है, लेकिन किसी अच्छी जगह पर उससे बड़ा घर अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 5-10 साल बाद लाहौर या इस्लामाबाद से कहीं बाहर एक फार्म हाउस बना लिया जाए, लेकिन मैं जानता हूँ 20 या 30 साल में हम 10 या 20 बार से ज़्यादा नहीं जाएंगे वहाँ, वो भी चंद दिनों के लिए। लेकिन वो एक सफ़ेद हाथी साबित होगा हमारे लिए, जिस पर हर माह हमारे अखराजात होंगे। सालार को अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसने ज़रूर से कुछ ज़्यादा ही साफ़गोई का मुजाहरा कर दिया है। इमामा का रंग कुछ फीका सा पड़ गया था। वो हकीकत थी जो वो उसे दिखा रहा था। सालार ने उसे दोबारा बोलते नहीं देखा। घर पहुंचने तक वो खामोश रही, और पूरा रास्ता भी उसकी खामोशी उसे चुभी थी। अच्छा, तुम घर का एक स्केच बनाओ, मैं देखूंगा, अगर फिजिबल हुआ तो बनाया जा सकता है। ये उसने सोने से पहले सरसरी अंदाज में इमामा से कहा था, और 1 सेकंड में इमामा के चेहरे का रंग तब्दील होते देखा। एक छोटी सी बात उसे इतना खुश कर देगी, उसे उसका अंदाज़ा नहीं था। सहरी के वक्त जब वो अलार्म की आवाज़ पर उठा तो वो बिस्तर में नहीं थी। तुम आज पहले उठ गई? वह किचन में काम कर रही थी जब सालार सहरी के लिए वहाँ गया। वो जवाब देने की बजाय मुस्कुराई थी। सालार को हैरत हुई। आज उसने सहरी ख़त्म करने में बड़ी उजरत दिखाई थी, और क्यों दिखाई थी ये राज ज़्यादा देर तक राज नहीं रहा था। खाना ख़त्म करते ही वो अपनी स्केच बुक उठा लाई थी। ये मैंने स्केच कर लिया है, जिस तरह का घर में कह रही थी। सहरी करते हुए सालार बुरी तरह चौंका था। वो अपनी किसी हिदायत पर इतने फौरी रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। वो स्केच बुक उसके सामने खोले बैठी थी, टिश्यू से हाथ पोंछते हुए उस स्केच बुक को थामे। सालार ने एक नज़र उस पर डाली और दूसरी उस घर पर जो सामने स्केच में नज़र आ रहा था। घर से ज़्यादा उसे एक स्टेट कहना ज़्यादा बेहतर था। उसने घर में हर वो चीज़ शामिल की थी जिसका जिक्र उसने उस रात को किया था। फ़र्क सिर्फ ये था कि पहले वो उसे ज़बानी बता रही थी, अब वो सब कुछ एक ड्राइंग की सूरत में उसके सामने था। पहाड़ों के दामन में खुले सब्ज़े में एक छोटा सा घर, जिसके सामने एक झील थी, और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे जिसका वो जिक्र कर रही थी, गज़ेबो और समर हाउस। उसने अपने स्केचेस को कलर भी किया हुआ था, और ये आगे भी है। उसने सालार को स्केच बुक बंद करते देखकर जल्दी से अगला सफ़ा पलट दिया। वो उसके घर का यकीनन अकबी सा था, जहाँ पर एक अस्तबल और परिंदों के मुख्तलिफ़ किस्म की राइशगाहें बनाई गई थी। उसमें वो फ़िश फार्म भी था जिसका वो रात को जिक्र कर रही थी।
تم رات کو سوئی نہیں؟ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا۔ وہ اسکیچز گھنٹوں کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتے تھے۔ امامہ کو اس تبصرے سے جیسے مایوس کیا۔ وہ اسکیچز دیکھنے پر سالار سے کسی اور بات کے سننے کی توقع کر رہی تھی۔ اچھا ہے، اس نے سالار کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ کانٹا ہاتھ میں لیے بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ جو اس کے لیے گھر تھا وہ اس کے لیے اب بھی فارم ہاؤس ہی تھا اور آسان نہیں تھا، لیکن وہ ایک بار پھر اس بات پر اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت اچھا ہے۔ ایک لمبی سی خاموشی کے بعد کہی جانے والے اس جملے پر وہ بے اختیار کھل اٹھی تھی۔ تمہارے دونوں پلاٹس کم بیچ کر ہم کسی جگہ پر ذرا بڑی جگہ 1 ایکڑ کی بات کر رہی ہو کم از کم تم، اور زمین تو چلو کسی نہ کسی طرح آ ہی جائے گی، لیکن اس گھر کی مینٹیننس کے اخراجات، مجھے کم از کم کروڑ پتی ہو کر مرنا پڑے گا، اگر ارب پتی نہیں تو، سالار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ امامہ بے حد خفگی سے اسکیچ بک بند کر دی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گی اب گھر کی بات۔ وہ پلک جھپکتے میں اٹھ کر اپنی اسکیچ بک کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کانٹا ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہ گیا۔ یہ ایک بے حد مضحکہ خیز صورتحال تھی جس کا وہ سامنا کر رہا تھا۔ سالار سحری ختم کر کے بیڈ روم میں آ گیا۔ امامہ صوفے پر اسکیچ بک کھولے بیٹھی تھی۔ سالار کو دیکھ کر اس نے اسکیچ بک بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اگر تمہیں فوری طور پر گھر چاہیے تو میں خرید دیتا ہوں تمہیں، اس نے بے حد سنجیدگی سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس طرح کا گھر چاہیے۔ اس نے پھر اسکیچ بک اٹھا لی۔ 1 ایکڑ ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا ایک بنا دوں گا میں تمہیں، وعدہ۔ لیکن اب یہ ہوم مینیا کو اپنے سر سے اتار دو۔ وہ امامہ کا کندھا تھبکتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ بے اختیار مطمئن ہوگی۔ وعدے کا لفظ کافی تھا فی الحال اس کے لیے۔ وعدہ کو گھر بنانا زیادہ مشکل نہ ہوتا اس کے لیے۔ ماہ رمضان کے دن باقی بھی اسی طرح گزرے تھے۔ عید کے فوراً بعد سالار کا بینک کوئی نیا انویسٹمنٹ پلان لانچ کرنے والا تھا اور وہ ان دنوں اسی سلسلے میں بے حد مصروف رہا تھا۔ امامہ کے لیے مصروفیت کا دائرہ گھر سے شروع ہو کر گھر پر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اسے دن میں 2-3 بار بینک سے چند منٹ کے لیے کال کر کے حال احوال پوچھتا اور فون رکھ دیتا۔ وہ عید سے 2 دن پہلے سماد آ گئے تھے۔ کامران اور معز اپنی فیملیز کے ساتھ عید کے لیے پاکستان آئے تھے۔ عمار اور اس کی فیملی بھی واپس آ چکی تھی۔ وہ سکندر عثمان کے وسیع و عریض سٹنگ ایریا میں بیٹھی وہاں موجود تمام لوگوں کی گپ شپ سن رہی تھی اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ سالار کے تینوں بھائیوں کی سسرال اسلام آباد میں ہی تھی اور اس وقت موضوع گفتگو تینوں بھائیوں کی سسرال کی طرف سے آئے ہوئے وہ قیمتی سسرالی تحائف تھے جو عید پر ان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہاں بیٹھے ان باتوں کو سنتے ہوئے امامہ کو شدید احساس کمتری کا محسوس ہوئی اور اس کے اور سالار کے پاس وہ وہاں کسی دوسرے سے کسی تحفے کی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ چیزوں کی کمی اس کی زندگی میں ہمیشہ رہتی تھی اور یہ ہی انہی میں سے ایک چیز تھی۔ معمولی تھی لیکن بھول جانے والی نہیں تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کے شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی اور اس احساس کو یہ خیال اور بھی بڑھا رہا تھا کہ سالار بھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہا ہوگا۔ صبح تم چل رہی ہو میرے ساتھ؟ سالار نائٹ ڈریس میں ملبوس چند لمحے پہلے واش روم سے نکلا تھا۔ پہلی کی طرح اس بار بھی وہ اسی کھڑکی کے آگے کھڑی تھی۔ ہاں، اس نے سالار کو دیکھے بغیر کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے امامہ کو غور سے دیکھا۔ اسے اس کا لہجہ بے حد بجھا ہوا لگا تھا۔ ہاں، اس نے اسی انداز میں کہا۔ سالار کمبل کھینچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ امامہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے سیل پر الارم سیٹ کر رہا تھا، اس طرح اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر اس کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے قریب آنے پر الارم سیٹ کرتے ہوئے سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ حیران ہوا تھا۔ وہ پریشان تھی یہ پوچھنے کے لیے اب اسے اس سے تصدیق کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا چہرہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کی اداسی کو اسلام آباد آنے کا نتیجہ سمجھ رہا تھا۔ لیٹے لیٹے سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس کی ہاتھ کی گرفت میں اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے بھونچکا سا رہ گیا تھا۔ پھر کس سے شادی کرنی چاہیے تھی؟ وہ حیران ہوا۔ کسی سے بھی، میرے علاوہ کسی سے بھی۔ اچھا مشورہ ہے لیکن دیر سے ملا ہے۔ اس نے بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم پچھتا رہے ہو نا اب؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کیوں پچھتاؤں گا؟
وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتا ہوگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سالار نے اسے روکا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، تم بتا دو۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھا۔ تمہارا بھی دل چاہتا ہوگا کہ کوئی تمہیں بھی کپڑے دے، تحائف دے، اور وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ اس کی آواز پہلے بھر آئی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جو بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، وہ اس کے لیے احساس جرم بن رہی تھی۔ میرے خدایا، امامہ تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟ وہ واقعی ششدر تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں، آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ بس تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ اس نے آنسو روکنے اور آنکھیں رگڑنے کی جدوجہد میں کہا تھا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ بات تحفوں کی نہیں تھی، اس کی اس احساس کی تھی جو لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھے اس نے ان چند گھنٹوں میں محسوس کیا تھا۔ سالار نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اسے گلے لگا کر تسلی دینے والے انداز میں تھپکا۔ اسے تسلی نہیں ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ امامہ بی بی، آپ اتنی عقل مند ہیں نہیں جتنا میں آپ کو سمجھتا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ خاصی حماقت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اگلی صبح گاؤں جاتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران وہ بے سنجیدگی سے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ اسے فی الحال خود کو عقل مند ثابت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کیا ہو جاتا ہے تمہیں بیٹھے بٹھائے؟ کیوں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، امامہ نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن تم بھی یہ بات سمجھ لو کہ کچھ چیزیں تم نہیں بدل سکتی۔ تمہیں انہیں قبول کرنا ہے۔ کیا تو ہے، تو پھر اتنا رونا کیوں؟ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ میری فیملی نے، اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم سے کسی نے کچھ کہا؟ نہیں۔ تو پھر؟ کہا نہیں، پھر بھی دل میں تو انہوں نے سوچا ہوگا۔ تم ان کے دلوں تک مت جاؤ، جو بات میں کہہ رہا ہوں تم صرف وہ سنو۔ سالار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ بے معنی چیزیں ہیں۔ ایک نارمل ارینج میرج ہوئی ہوتی تو بھی میں سسرال سے کوئی تحائف لینا پسند نہ کرتا۔ میں جن کسٹمز کو پسند نہیں کرتا ان کی وجہ سے کوئی حسرت، کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے مجھے۔ تم سے زیادہ قیمتی کوئی گفٹ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ وہ اسے اب بڑی رسانیت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سے متاثر نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا اس کے لیے بھی بات تحائف کی نہیں تھی، اس احساس محرومی کی تھی جو اسے ہو رہا تھا اور جس کے لیے فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے امامہ سے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ اس وسیع و عریض کمپاؤنڈ اور اس کے اندر موجود چھوٹی بڑی عمارتوں نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے سالار سے اسکول اور دوسرے پروجیکٹس کے بارے میں سرسری سا تذکرہ سنا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام اتنا منظم اور اس سطح پر ہو رہا ہے۔ کمپاؤنڈ میں آج صرف ڈسپنسری کھلی تھی اور اس وقت بھی وہاں مریضوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔ باقی عمارتوں میں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ عید کی تعطیلات تھیں۔ سالار کی گاڑی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے کمپاؤنڈ میں ہلچل سی مچی تھی۔ کیئر ٹیکر اسٹاف یکدم الرٹ ہو گیا تھا۔ وہاں کام کرنے والے افراد کی اکثریت آج چھٹی پر تھی، اور جو وہاں موجود تھے انہوں نے کمپاؤنڈ کے آخری کونے میں انیکس کے سامنے گاڑی رکنے کے بعد سالار کے ساتھ گاڑی سے نکلنے والی چادر میں ملبوس اس لڑکی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ انیکسی کا چوکیدار وہ پہلا آدمی تھا جسے سالار نے اپنی بیوی سے متعارف کراتے ہوئے اپنی شادی کے بارے میں مطلع کیا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے سالار جانتا تھا کہ جب تک وہ عمارت کے دوسرے حصوں کی طرف جائیں گے تب تک اس کی شادی کی خبر ہر طرف پھیل چکی ہوگی۔ انیکسی کے سامنے موجود لان سے گزرتے ہوئے امامہ نے بڑی دلچسپی سے اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائی۔ وہ انیکسی مرکزی عمارت سے بہت فاصلے پر تھی، اور وہاں بیٹھے ہوئے شاید عام دنوں میں بھی دوسری عمارتوں کے شور سے بچا جا سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی باڑ کے ساتھ لان اور انیکسی کی حد بندی کی گئی تھی۔ لان کا ایک حصہ سبزیوں کی کاشت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ دھوپ پوری طرح نہیں پھیلی تھی اور خنکی کا احساس بےحد شدید ہونے کے باوجود امامہ کا دل کچھ دیر کے لیے کھلتی ہوئی دھوپ والے اس لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کو چاہا تھا جو رات کی اوس سے بھیگی ہوئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد وہ ایسی کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اداسی کی ہر کیفیت کو اس نے غائب ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، انیکسی کے برآمدے میں پہنچتے ہی اس نے سالار سے کہا، جو چوکیدار سے دروازہ کھلوا رہا تھا۔ نہیں، یہاں کچھ دیر بعد تمہیں سردی لگے گی۔ اندر لاؤنج میں بیٹھ کر بھی تمہیں باہر سب کچھ اسی طرح نظر آئے گا۔
فی الحال میں ذرا ڈسپنسری کا ایک راؤنڈ لگا لوں گا، تمہیں اگر یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، سالار نے اس سے کہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اس نے فوراً کہا تھا۔ انیکسی فارنش تھی اور اس کے اندر داخل ہونے پر چند لمحوں کے لیے ماما کو جیسے اس کے ساؤنڈ پروف ہونے کا احساس ہوا۔ اندر کچھ ایسی ہی خاموشی اسے محسوس ہوئی تھی۔ کبھی ہم بھی یہاں رہنے کے لیے آئیں گے، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ اچھا؟ امامہ کو لگا وہ اسے بہلا رہا تھا۔ اس کا انداز کچھ اتنا ہی عدم دلچسپی لیے ہوئے تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اسے مرکزی عمارت اور اس سے منسلک دوسرے حصے دکھا رہا تھا۔ وہ عمارت اسے دکھانے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود اسٹاف کو کچھ ہدایات بھی دے رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس جگہ کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر ہیں۔ وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں مٹھائی کھلائیں جی، چوکیدار نے سالار کو دوسرے لوگوں کی فرمائش پہنچائی۔ چلیں ٹھیک ہے، آج افطار اور افطار ڈنر کا انتظام کر لیں، میں اکاؤنٹنٹ کو بتا دیتا ہوں، سالار نے مسکرا کر اسے کہا۔ امامہ نے نوٹس کیا تھا کہ وہ وہاں کام کرنے والے ہر شخص کے نام کے ساتھ صاحب لگا کر مخاطب کر رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ سنجیدہ لیکن قابل احترام بھی تھا۔ یہ تبدیلی عمر لے کر آئی تھی یا سوچ، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد وہ جب اس کے ساتھ وہاں سے نکلی تو پہلی بار وہ اپنے دل میں اس کے لیے عزت کے کچھ جذبات بھی لیے ہوئے تھی۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے راستے میں اس سے پوچھا تھا۔ اپنی بخشش کے لیے، جواب غیر متوقع تھا، مگر جواب دینے والا بھی تو سالار سکندر تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے رحم دل ہو، چند لمحے خاموش رہ کر امامہ نے اس سے کہا۔ نہیں، رحم دل نہیں ہوں، نہ ترس کھا کر کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں، ذمہ داری سمجھ کر کر رہا ہوں۔ رحم دل ہوتا تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ آخری جملہ جیسے اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیسے شروع کیا یہ سب کچھ؟ وہ اسے فرقان سے اپنی ملاقات اور اس پروجیکٹ کے آغاز کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اس کی خاموش ہونے پر اس نے جیسے سراہنے والے انداز میں کہا، بہت مشکل کام تھا۔ نہیں، وہ لائف سٹائل بدلنا زیادہ مشکل تھا جو میرا تھا، اس کے مقابلے میں یہ سب کچھ آسان تھا۔ وہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ اس کا اشارہ جس طرف تھا وہ سب کچھ یاد کرنا تکلیف دہ تھا۔ ہر کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ سروس آف ہیومینٹی کسی کی چیک لسٹ پر نہیں ہوتی، میری چیک لسٹ پر بھی نہیں تھی۔ میں خوش قسمت تھا کہ آ گئی۔ وہ ہنسا۔ تم بہت بدل گئے ہو، امامہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ زندگی بدل گئی تھی، میں کیسے نہ بدلتا؟ نہ بدلتا تو سسرال سے آنے والے عید کے تحائف کے انتظار میں بیٹھا ہوتا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ امامہ نے اس کے طنز کا برا نہیں مانا۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت ٹپیکل ہوں، اس نے اعتراف کیا تھا۔ ٹپیکل نہیں ہو، زندگی کو دیکھا نہیں ابھی تم نے، وہ سنجیدہ ہوا۔ کم از کم یہ تو نہ کہو مجھے زندگی نے بہت کچھ دکھ دکھا اور سکھا دیا ہے۔ امامہ نے کچھ رنجیدگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مثلاً کیا؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ کیا نہیں سکھایا زندگی نے؟ گنوا نہیں سکتی میں۔ بہت سبق سکھایا زندگی نے مجھے۔ سبق سکھائے ہوں گے، گر نہیں۔ امامہ نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ سیدھی باتیں کبھی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ ایسی ٹیڑھی باتیں کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ سڑک پر نظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بری طرح گڑبڑائی۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ امامہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ اس شخص میں کوئی بات ایسی تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کئی سال پہلے آئی تھی، اب نہ آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ واقعی اسے بہت اچھا لگا تھا۔ عید کے چاند کا اعلان عشاء سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا اور اس اعلان کے فوراً بعد سکندر نے ان دونوں کو ایک 2 گھنٹے کے اندر اپنی شاپنگ مکمل کر کے واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ ان کا خیال تھا چند گھنٹوں کی بعد کی نسبت اس وقت شاپنگ کرنا ان دونوں کے لیے زیادہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی بلکہ ایک ریسٹورنٹ سے ڈنر کیا۔ اس کے بعد مہندی لگوا کر اور چوڑیاں خرید کر وہ واپس آ گئی تھی۔ سالار کم از کم آج رات واقعی محتاط تھا اور سکندر کی ہدایت کو نظر انداز نہیں کر رہا تھا، کیونکہ امامہ کے گھر میں مسلسل گاڑیوں کا آنا جانا لگا تھا اور وہ لوگ بھی انہی مارکیٹس میں جاتے تھے جہاں پر سالار کی فیملی جاتی تھی۔